توکلت علیک یا رب العالمین۔ پہلے اپنی ذات سے تم باہر نکل آنا، پھر جتنا چاہو اپنا قد بڑھا لینا۔ یہ تہذیب ہم نے پرندوں سے سیکھی ہے، صبح کو گھر سے نکلنا، شام کو آ جانا۔ تم اردو کی ہر بات کو الٹ جانو، وہ دن کو کہے دن تو تم رات جانو۔ یہ 3 اشعار شاید آج کی ہماری بات چیت کا اختصاریہ ہے۔ سی پیک سے متعلق عابد شیر علی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ سی پیک پاکستان کو ایشیا کی مضبوط ترین اسلامی ریاست بنا دے گا، جس پر طرح طرح کی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ کسی کی سمجھ میں ان کی بات آئی ہے۔ اور مجھے حقیقتاً خود عابد شیر علی صاحب نے جسے کہتے ہیں کہ سرپرائز کیا ہے کہ وہ اپنی وضع قطع سے اور اپنے باقی بیانات سے ایسے تو نہیں لگتے کہ وہ اتنا پڑھتے لکھتے ہوں گے، لیکن ایک بہت اہم بیان دیا ہے اور جو ان کے جذبات ہی کی عکاسی نہیں بلکہ ان کی تعلیم اور علم کو آشکار کرتا ہے۔ اب آئیے ان تمام مخالفتوں سے نکل کر انصاف کی ترازو میں تولیں، ان کے اس بیان کو بھی اور باقی حقائق کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھ سے یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جلد از جلد اسلامی ریاست بننے والا ہے، یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مکمل طور پر ایک اسلامی ریاست بنے، وہاں پر شرعی نظام آئے، قانون شریعہ کا نفاذ ہو۔ اور کچھ لوگوں نے میرے ویڈیوز سے بھی یہ تاثر لیا ہے کہ جیسے میں کسی اسلامی شرعی ریاست کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اس کے لیے اتنا کچھ نہیں کر رہے اور نہ ہی کوئی قابل ذکر خدمات کی طرف میں اشارہ کر سکتا ہوں کہ میں ایسا کر رہا ہوں، لیکن ایک خواہش ہر مسلمان کی طرح سے میرے دل میں بھی ہے کہ ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہو۔ اب یہ سوال کہ کیا میں اس کے لیے کوئی جستجو کر رہا ہوں، تو میں اپنی ان کاوشوں کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ میں انہیں اس میں شمار کر سکوں۔ اور اب تک کی جتنی سفارشات میں نے دی ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ پاکستان میں پہلے شرع کا نفاذ ہو پھر ہو سکیں۔ اب میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عابد شیر علی سے 2 ہاتھ آگے کی بات بھی سوچ چکا ہوں یا سمجھ چکا ہوں، لیکن ان کو بہرحال سراہے بغیر میں آگے اپنے موضوع پر نہیں جا سکتا۔ تو آئیے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا پس منظر بتا دوں۔ کچھ قوانین ہیں جو ہم پاکستان میں جن کا نفاذ کر سکتے ہیں، جس کے لیے صرف ترمیم کی ضرورت ہے اور باہر کے ممالک کو اتنا اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ ہم تجرباتی طور پر کچھ ماڈل سامنے رکھیں گے اور وہ یقیناً ایسے ہیں کہ جو دنیا میں رائج ہو سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے ضروری نہیں کہ اسلام کی اسٹیمپ ہی ہو۔ بہت سے بین الاقوامی قوانین ہیں جو خالصتاً اسلام اور براہ راست قرآن سے آئے ہیں۔ اگر سوال کیا جائے گا تو انشاءاللہ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ اب تک بہت سارے ملکوں نے جہاں جہاں شرعی قانون کا نفاذ کیا ان کا بین الاقوامی طور پر بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ صرف اسلام دشمنی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ خالصتاً صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ملک تھے، سوڈان، الجیریا، لیکن نہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ ہے وہ مروجہ نظام جو اب تک چلے آ رہے ہیں۔ معمر قذافی کا نظام وہ اسلامی نظام نہیں تھا، لیکن تمام مروجہ نظاموں کے خلاف سب سے بہترین مثال تھا۔ اگر وقت ملے تو آپ گرین بک پڑھ کے دیکھیے۔ معمر قذافی انسانی تاریخ کا 3را بڑا آتھر تھا۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، انسانی تاریخ کا 3را بڑا آتھر۔ الہامی نظاموں کو ہٹا کر اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسانوں نے جو نظام متعارف کرائے تو ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے کارل مارکس کا۔ ہی از دی فرسٹ آتھر، کارل مارکس کا، اور ان کی کتاب یا ان کے نظام جہاں سے ہمیں کمیونزم ملا، داس کاپیٹال، دی کیپٹل، اور اس کے بعد ماؤ زیتونگ جہاں سے ہمیں سوشلزم ملا، اور ان کی کتاب دی ریڈ بک، سرخ کتاب، اوکے، اور ہماری انسانی تاریخ کے 3رے بڑے آتھر اور آخر اب تک کے معمر قذافی نظام لے کر آئے، گرین بک، سبز کتاب۔ پہلے 2 نظام ہم دیکھ چکے کہ انہوں نے دنیا کو کس طرح سے 3 حصوں میں بانٹ دیا، اور اس کے پیچھے سرد جنگ کتنا عرصہ قائم رہی۔ لیکن معمر قذافی کے نظام کو جتنا روکا جا سکتا تھا مال و دولت سے اتنا روکا گیا، اور وہ خاصا چلاک انسان تھا اور اس نے اس بات سے بہت فائدہ اٹھایا۔ بقول اس کے، میں نے ابھی تک اپنے ملک میں یہ کاپ سٹورز اس لیے بند نہیں کیے کہ مجھے ان کو بند کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی میری توجہ
بہت ساری دوسری چیزوں کی طرف ہے. جب وہ مکمل ہو جائیں گے تب ان کو بند کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ایک آرڈر ہی تو دینا ہے مجھے کہ آج سے کاپ سٹور بند کیے جاتے ہیں, آپ اپنا سامان اٹھائیے اور نکلیے یہاں سے, بس. لیکن ایسا کرنے کی مجھے اس وقت ضرورت نہیں, کیونکہ یہ میرے عوام کے لیے اس وقت مفید بھی ہیں. جو اشیاء ہم سرکاری طور پر خرید کر اپنی عوام کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہماری سرکاری دکانوں میں رعایتی یا سبسڈیز کے ساتھ دی جاتی ہیں, جس پر حکومت کا خطیر سرمایہ صرف ہوتا ہے, وہی چیزیں ان کاپ سٹورز پر ہماری قیمتوں سے چوتھائی اور کبھی کبھی تو 90% کمی کے ساتھ آتے ہیں. میں جتنی قیمتیں کم کرتا ہوں یہ اس سے دگنی قیمتیں کم کر دیتے ہیں. تو فائدہ میری عوام کا ہے, اس لیے میں یہ کاپ سٹور بند نہیں کر رہا. اور یہ ان کاپ سٹورز کے یہاں پر قیام کی وجہ صرف یہی ہے کہ میرے پروگرام کی مخالفت کی جائے, کہ اسے پھیلنے سے روکا جائے, کیونکہ جس دن یہ ماڈل ہمارے ہاں مکمل نظر آ گیا ساری دنیا فوری طور پر اسے اپنا لے گی. معمر قذافی کا نعرہ نہ صرف یہ کہ کیپٹلسٹ ملکوں کے لیے ایک خطرہ تھا, کمیونسٹوں کے لیے, سوشلسٹوں کے لیے ایک مزید ترمیمات اور امینڈمنٹس کا ذریعہ بننے چلا تھا کہ انہیں بھی اپنے سسٹم میں, اپنے پروگرام میں بہت سی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت تھی. وہیں عام آزاد دنیا جہاں ڈیموکریسی کو سب سے اونچا درجہ دیا گیا کہ فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ٹو دا پیپل, اس تصور کو معمر قذافی نے قطعاً رد کر دیا. اور غور سے سنیے گا, معمر قذافی کی جمہوریت کتنے الفاظ میں اس کی تشریح ہوتی ہے. پیپلز, عوامی, نہ عوام کی طرف سے, نہ عوام کے لیے, نہ عوام کو, نہ عوام سے, صرف عوام. کس کی حکومت ہے؟ میری حکومت, ہم. لہٰذا اس کی حکومت میں لیبیا کا ہر باشندہ شامل تھا. میں دوبارہ دہراتا ہوں, لیبیا کا ہر باشندہ شامل تھا. اور وہ نظام کیا تھا؟ اس کو پیرامڈ سسٹم کہتے ہیں. آپ نے یہ پیرامڈ کے جوئے اور یہ لاٹریاں تو دیکھی ہوں گی. یہ چین لیٹرز جو ہیں, تمہیں ایک دیا تم آگے 2 کو دے دو. تو اسی طرح سے 4 گھروں پر ایک آدمی اور 4 ایسے آدمی جو 4 گھروں کی نمائندگی کرتے ہیں, ایسے 4 آدمیوں پر ایک آدمی, اور پھر ایسے 4 آدمیوں کے اوپر ایک آدمی. اور اس طرح سے یہ پیرامڈ چلتے چلتے آخر میں ٹاپ پر معمر قذافی تھا. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں, کسی ریڈیو تقریر کی ضرورت نہیں, میں بس ایک آدمی کو ایک بات کہہ دوں تو میرے ملک کے ہر آدمی تک یہ خبر آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گی, اس سے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے رابطے میں ہے. اب دیکھیے تاریخ میں کب ان کے سسٹم کا ریوائول ہوتا ہے, کیونکہ تحریکیں دبائی جا سکتی ہیں, ختم نہیں کی جا سکتی. یہ ہمیں تاریخ سے ایک سبق ملتا ہے. تو واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. معمر قذافی صاحب نے کوشش کی اور ان کو ایک دم پینک میں جو ہٹایا گیا, اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ وہ ایک سونے اور چاندی کا سکہ رائج کرنے والے تھے, جس کے لیے 28 ملکوں کے ساتھ ان کے معاہدے بھی ہو چکے تھے, اور ان میں سے بہت سے ملکوں نے اپنے اپنے حصے کا جو سونا بنتا تھا وہ جمع بھی کروا دیا تھا. تو یہ جو جمہوریت کی خدمت کی گئی ہے, لیبینز کو آزاد کیا گیا ہے, اس کے پیچھے بہت چمکتی ہوئی شعائیں ہیں جو کبھی تاریخ کی روشنی میں آئیں گی تو لوگوں کی آنکھوں کو چندیا دے. اب پاکستان یا شریعت کے نفاذ سے معمر قذافی کا کیا تعلق؟ بظاہر دور دور کوئی نہیں, کیونکہ ان کا نظام گرین بک سے اس دھوکے میں نہ رہیے کہ انہوں نے قرآن و سنت کا نفاذ کرنا تھا, نہیں. اسی لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ لوگ اسلام دشمنی کی وجہ سے شریعت کو نہیں روک رہے. اگر ایسا ہوتا تو معمر قذافی کو کھلی آزادی ہوتی, کیونکہ ان کا نظام کہیں بھی عین اسلامی نظام نہیں تھا, اور نہ ہی کبھی انہوں نے دعویٰ کیا. بہت ساری ایسی چیزیں اس میں تھیں جو اسلام میں قطعاً منع ہیں. ایک عام طور پہ دکھایا جاتا ہے جیسے ان کی تمام باڈی گارڈ جو تھیں وہ عورتیں تھیں, خواتین تھیں. اب اس کے پیچھے یہ لوگ کچھ بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, مائٹ از رائٹ, لیکن وہ شخص اپنے پروگرام کے مطابق اس بات کا دعوے دار تھا کہ یو جسٹ سے ویمن ان پاور, آئی شو یو دے آر. تو آپ لوگ خواتین کو ان پاور لانے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے میرے مخلوط نظام میں وہ عورت جس نے مجھے گود میں پالا, مجھے دودھ پلایا, چلنا پھرنا سکھایا, آج وہی عورت ہاتھ میں ایک آٹومیٹک گن لیے میری زندگی کی محافظ بھی ہے. معمر قذافی بہت محتاط انسان تھے. آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی کہ ان کی تمام باڈی گارڈ خواتین کنواریاں تھیں. اس کو بہت غلط طریقے سے اچھالنے کی کوشش کی, لیکن جب کوئی عورت شادی کرنا چاہتی تو اس کا محکمہ تبدیل کر دیا جاتا تاکہ کبھی ان کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر نہ کہہ سکے کہ ہی از اے وومن
وومنائزر. دیکھ لو میرے ارد گرد جتنی عورتیں ہیں وہ سب کی سب کماریاں. یہ اس کی ایک احتیاط کا تقاضا تھا. بہرحال جن لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے قلم کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں. اب آئیے تھوڑی سی تفصیل اس سونے اور چاندی کے سکے کے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اب ڈالر کے پیچھے سونا نہیں ہے. امریکن ریزرو بینک، بہت غور سے سننے والی بات ہے، امریکن ریزرو بینک ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ملکیت نہیں ہے. جی ہاں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، the reserve bank is not a property of United States of America. یہ کنسورشیم ہے اور اس کے شیئر ہولڈرز ہیں. یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جس کے ساتھ امریکی حکومت کا معاہدہ ہے. پہلے یہ تھا کہ آپ نوٹ دیجئے، جیسے پاکستان کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ گورنر بینک دولت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، اور آگے وہ اماؤنٹ لکھا ہوا ہے. اب کیا ادا کرے گا؟ نوٹ تو تمہارے پاس ہے نہیں، یہ اس سونے کی رسید ہے جو آپ کے پاس ہے. اس کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے پیچھے وہ متوازن قیمت جو ہے وہ سونے اور چاندی میں ہے. اور دنیا میں بہت تیزی سے اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے کہ نوٹ کے پیچھے سونا اور چاندی ختم کر جائے، کہ اب وہ ضمانت کے طور پر نہ رہے. تو آپ لوگ صرف ایک کاغذ کی ضمانت پر ہوں اور اس کاغذ کے پیچھے کچھ نہیں. آپ کی کرنسی ہارڈ کرنسی کہلائے گی. درہم اور دینار جس میں یہ 10 آ جاتے ہیں وہ ہارڈ کرنسی نہیں کہلاتے. تو اس کے پیچھے ایک مضبوط اور مربوط اور انتہائی سوچا سمجھا نظام ہے. اب ان روکھی باتوں کو ذرا تھوڑا سا سمرائز کر لیں تو ان شارٹ، IMF کا قیام، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، عام طور پر اس کے لیے مشہور ہے کہ جو غریب ملک ہیں، جو ضرورت مند ملک ہیں، یہ ان کو قرضہ اور قرضوں کی ضمانت دیتا ہے. یہ بھی ایک عجیب دھوکہ ہے. اس سے پہلے ایک محکمہ قائم ہوا ہے جس کے آگے یہ سفارشات پیش کرتا ہے، اور وہ محکمہ کیا ہے؟ دا ورلڈ بینک. تو ورلڈ بینک نے کچھ ملکوں کو قرضے دیے اور وہ ملک اس کی قسطیں ادا کرنے سے قاصر رہے. جیسے ہم پاکستان میں ہر 3 مہینے کے بعد یہ خبریں سنتے ہیں کہ جی وہ قسط آنے والی ہے، ہم قرض کی قسط دینے کے لیے قرض لے رہے ہیں. ہماری حکومتوں نے اب یہ بتانے کی بات نہیں ہے کہ کتنا قرض لیا ہے پچھلے 8 سالوں میں، کہ اب ہم قرض کی قسط ادا کرنے کے لیے بھی قرض لے رہے ہیں. تو ورلڈ بینک کا پیسہ پھنس جاتا تھا. دنیا کے 53 ملک تھے جو ورلڈ بینک سے جنہوں نے قرض لیا تھا. اس کے بعد IMF کا قیام وجود میں آیا، اور شروع میں یہ کہا گیا کہ یہ ان ملکوں کی مدد کریں گے جو بیچارے مقروض ہیں اور اپنا قرض نہیں دے سکتے. تو یہ ان کو وہ طریقہ بتائیں اور یہ ان کی مدد کریں گے. تو ایک قسم کا یہ انہیں بیل آؤٹ کرائیں گے، ان کے ضمانتی بن جایا کریں گے، کہیں انہیں نرمی کروا دیں گے اور کہیں انہیں کچھ چندہ وندہ دے کر خیرات فدیہ زکوٰۃ اس ٹائپ کا، تو ایڈ کے ذریعے ان کو سہولت دیں گے. اس وقت 53 ملک تھے ورلڈ بینک کے مقروض، اب 100 سے زیادہ ملک. IMF کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اور بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اس کی تاریخ پڑھیں، تھوڑی سی کھوج، تھوڑی سی جستجو، تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا وقت درکار. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس نعرے کے ساتھ یہ میدان عمل میں آئے تھے، ایگزیکٹ اس کے اپوزٹ یہ کام کرتے رہے. یہ بظاہر آئے تھے مقروض ملکوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کے گارنٹر بن کر کہ جن ملکوں کو قرض نہیں مل رہا ان کے ذریعے قرض مل جائے گا. جیسے آج پاکستان کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں تاکہ امریکہ کی طرف سے IMF کو اشارہ ہو جائے گا اور IMF کی طرف سے ورلڈ بینک کو اشارہ ہو جائے گا. لیکن IMF کا اصل کردار اس بات کی انشورنس اور سیکیورٹی لینا ہے کہ قرض دینے والے کو ہر حالت میں قرض واپس مل جائے، وہ اپنا پیسہ وصول کر سکے. تو یہ ادارہ حقیقتاً ان کے لیے بنا ہے اور انہی کے لیے کام کرتا ہے. تو جہاں ان کا پیسہ پھنس جاتا ہے تو یہ پھر اس ملک میں کہتے ہیں کہ ہم وہ پیسہ تمہارا ادا کر دیتے ہیں اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ پیسہ تم کس طرح سے کما کر ہمیں دے سکتے ہو. تو ہمارا اتنا اس میں کمیشن ہوگا، ہم تمہیں ورلڈ بینک سے پیسے دلوا دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ہاں آؤ ہم تمہیں ترکیب بتاتے ہیں. لوگ تمہارے یہاں فلم دیکھنے جاتے ہیں، انہیں فلم دیکھنی ہے، انہیں تو پتہ بھی نہیں، آج بھی پاکستانیوں کو بھی نہیں معلوم. اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں، ابھی کسی سینما میں جائیں،
جا کے دیکھیں بنگلہ دیش میں جو فلڈ آیا تھا 1970 میں، آپ لوگ ابھی تک اس ریلیف فنڈ میں پیسے جمع کرا رہے ہیں اپنے سینما ٹکٹ کے ذریعے، تو لوگ نہیں دیکھتے، ڈال دو اس میں، لوگ نہیں دیکھتے، بجلی کے بل میں ڈال دو۔ آج آپ کا بجلی کا بل، کیا بجلی کا بل بجلی اور اس کی قیمت پر ہے؟ نہیں، دیکھیے اس کے اندر کیا کیا ہے۔ اس کے اندر ریڈیو ٹی وی کا لائسنس بھی ہے، اس کے اندر ریلیف فنڈ کے لیے چندہ بھی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں، وہ جو چھوٹا چھوٹا سا پیچھے لکھا ہوا ہے، بل کے آگے قیمت ہے، پیچھے آپ دیکھیں پڑھا نہیں جائے گا، اتنا چھوٹا لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا شامل ہے۔ تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ 5 روپے کی بجلی استعمال کر رہے ہیں نیٹ، اس کی انہوں نے کوئی بھی قیمت رکھی ہوئی ہے، I agree to that، تو اس پر یونٹ کے قیمت ادا کرنے کے باوجود آپ اس کی 3 گنا قیمت جو ڈال رہے ہیں، وہ پیچھے ٹیکسز لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ثاقب نثار صاحب نے جو 100 روپے کے موبائل کارڈ کے لیے جو 60 روپے کٹتے تھے، اس پر جو سومو موٹو لیا ہے، اس قسم کی چیزیں آپ کے ریسٹورنٹ کے بل پر بھی ہیں۔ کسی پارک میں جاتے ہیں آپ، چڑیا گھر میں جاتے ہیں آپ، میوزیم میں جاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی آپ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن براہ راست وہ لوگ، پاکستان میں نمک 15 پیسے کلو تھا 1971 تک، پھر ایک دم 1 روپے 25 پیسے کلو ہو گیا۔ آج کتنا ہے نمک؟ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس میں پانی فری تھا، 3 روپے سے 6 روپے کا بل آتا تھا، اور کس چیز کا؟ سروس چارجز، پانی کے نہیں، دیٹ وازنٹ واٹر بل، تو وہ پانی کی ترسیل آپ کے گھر تک کے لیے اس پر بل آتا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے، اس میں پانی نہیں بیچا جا سکتا۔ گیس یہ قومی امانت ہے، یہ پاکستانیوں کی ہے، اسے گھر گھر تک پہنچایا جائے۔ آگ، پانی اور ہوا مفت ہیں۔ سوئی گیس کے محکمے میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ نیک اور نمازی لوگ شمار ہوتے تھے ایک دور میں، کہ اگر کہا جاتا تھا کہ سیاست میں اگر کوئی اسلامی پارٹی ہے تو تمام سروسز میں یہ انتہائی اسلامی ادارے ہیں، دو، پانی اور گیس کے، یہ سب کا حق ہے۔ آج آپ دیکھیے ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور ان کے اوپر کتنے ٹیکسز لگ چکے ہیں، اور وہ جو ایک شرم و حیا کا چہرہ تھا، ایک اسلامی چہرہ کہ یہ چیزیں بیچنے کی نہیں ہیں، آج صارف کو بھی نہیں معلوم کہ یہ بنیادی حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ ہم ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندے ہونے کے ناطے ان چیزوں کے مالک ہیں، اور یہ ہمارے گھروں تک فری پہنچائی جائیں گی۔ ہمیں صرف ان کے سروس چارجز دینے ہیں، نہ کہ گیس کی قیمت، نہ کہ پانی کی قیمت۔ یہ تصور تھا جب اسے گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ IMF زندہ باد، قرض لینے والے زندہ باد۔ انہیں بتایا گیا یہ چیزیں مفت کیوں ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ، ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ گے اتنے پیسے ملیں گے، وہ تم قسط میں جمع کرا دینا، دیٹس اٹ۔ ہاں، اس وقت تک ہم تمہاری جگہ وہ قرض ادا کر دیتے ہیں، تو اب وہ آپ کے کمیشن ہولڈر ہی نہیں ہوئے، آپ کے ضامن ہو گئے، اور پھر ان کے آگے آپ، جیسے میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں فزیکل اکنامکس کیا ہوتی ہے۔ یہ نواز شریف اور شہباز شریف اتنے پل کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا یہ ملک کی ترقی کے لیے بنا رہے ہیں؟ جی نہیں، یہ گروی رکھنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ فزیکل اکنامک کہلاتی ہے، ہائی ویز، ہائی رائز، بریجز، یہ فزیکل اکنامکس میں ہوتی ہیں، کہ جب وہ لوگ کہیں کہ لاہور سے راولپنڈی کے درمیان میں جو ٹولز ہیں وہاں پر اتنا پیسہ ہونا چاہیے تاکہ 6 مہینے میں ہماری قسط پوری ہو سکے، آپ منع نہیں کر سکتے، وہ کہیں گے بند کر دو، اگر کسی نے یہاں سے گزرنا ہے تو اتنے پیسے دے گا، نہیں تو نہیں گزرے گا، بات ختم۔ So these are the goods for pawn، یہ گروی رکھنے والے اثاثے ہیں۔ اب IMF سے اسلامیات کا کیا تعلق، IMF سے قذافی صاحب کا کیا تعلق، IMF سے یہ سونے اور چاندی کا کیا تعلق، ریزرو بینک کا کیا تعلق؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اب گارنٹی جو ہے وہ اداروں کی ہوگی، نہ کہ اس کے پیچھے سونا اور چاندی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ڈالر کے پیچھے بھی سونا نہیں ہے، ایک کاغذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اثاثے ضبط، تو آپ نے وہاں سونا جمع کرایا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے، تو حکومتی سطح پر وہ اس کے پیچھے ریزرو میں سونا لیتے تھے۔ بات لمبی تو نہیں ہو رہی، لیکن اس سونے اور چاندی کے پیچھے نہ صرف یہ کہ دنیا کی معیشت کو قبضائے ہوئے لوگوں کے لیے انتہائی خطرہ ہے کہ آپ کو ان کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں سونا ہے، جس کو دکھائیں گے وہ مانے گا، اس میں بینک دولت پاکستان کے گورنر کے سائن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر ہارڈ کرنسی اور سافٹ کرنسی یا کسی بانڈ یا کسی ملک کی گارنٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے، ہماری ایک عورت جاتی ہے اپنی ایک بالی بیچتی ہے اور فوری طور پر اپنے گھر کی ایمرجنسی کو ٹھیک کر لیتی ہے، ایک چوڑی بیچتی ہے فوری طور پر اپنا کام کر لیتی
لیتی ہے, اسے کسی بینک کی ضرورت نہیں. اور ہماری عورتیں اس معاملے میں بہت تیز ہیں, سونا خریدنے اور بیچنے میں ان کا حقیقت دنیا کے میں کہیں جواب نہیں ہے. اور دکاندار بھی ان کے ساتھ صحیح رہتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی کم تول کر زیادہ قیمت بتاتا ہے اور ایک آدمی زیادہ تول کر کم قیمت بتاتا ہے. اون دی ہول اس عورت کی چوڑی پر 2 روپے یا 4 روپے کا فرق ہوتا ہے پورے بازار میں. جو کہتا ہے جی یہ 10 تولے 7 رتی ہے, تو دوسرا کہتا ہے جی یہ 10 تولے 5 رتی ہے. تو 7 رتی جو بتاتا ہے وہ قیمت کم بتاتا ہے پر گرام. تو یہ ایک مزیدار سیناریو ہے. مجھے بہت موقع ملا خواتین کے ساتھ جا کر سونا بیچنے کے لیے, خریدنے پہ تو کبھی کوئی مجھے ساتھ نہیں لے کے گیا. ہمارے یہاں ایک عام نظام تک خواتین اکیلی نہیں جاتی, تو مجھے بلا لیتی تھی, ادھر آؤ ذرا بیٹھو ہمارے ساتھ. تو میں انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا, اس لیے مجھے سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی تھی. تو پورے محلے میں ایک میں ہی بچتا تھا جسے ہر عورت کھینچ کے اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا لیتی تھی. تو مجھے بہت موقع ملا بچپن میں سوا بازار میں جانے کا, صرافہ بازار میں جانے کا. بہرحال تو جو چیز میں نے آبزرو کی وہ یہ تھی, اور یہ عزت بچپن کی, کہ میں حیران ہوا کرتا تھا, یہ وہی ہے, یہ آپ کو کم قیمت بتا رہا ہے, یہ زیادہ تولے گا. آنٹی اس نے آپ کو زیادہ قیمت بتائی ہے, یہ کم تولے گا, دیکھ لینا, چپ رہ تو. اور وہ نکلتا وہی تھا. اسے کہ میں صرف ان آنٹی کے ساتھ ہی نہیں, میں باقی آنٹیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے جایا کرتا تھا. اینیوے, سونے کے لیے آپ کو کسی کی گارنٹی کی ضرورت نہیں رہ جاتی, اور اگر سونے سے لین دین شروع ہو جائے تو یہ سارے ان امپلائی ہو گئے, ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. تم کون؟ ہم خام خواہ. تم کون ہو؟ کہ جی میں IMF ہوں. کیا کرتے ہو؟ جی تمہاری گارنٹی لیتا ہوں. تم کون ہو؟ میں ورلڈ بینک ہوں. کیا کرتے ہو؟ میں تمہیں قرض دیتا ہوں. کیا قرض دیتے ہو؟ جی میں نے تو آپ کو یہاں پر اپنے کمپیوٹر میں یس کر دیا ہے, یہ چیک دے دیا ہے آپ کو, یہ چیک اتنے ملکوں میں ایکسیپٹڈ ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ منہ بولے رشتے دار, تو اس کے آپ کے منہ بولے پیسے وہاں پر موجود ہیں. تو وہ منہ بولے پیسے جو ان کے وہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو وہ آپ چیک سے وہ کام لیتے رہتے ہیں کہ اب آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے رہ گئے, اب آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے رہ گئے, آپ نے اتنے اس ملک سے خرچ کر لیے, اتنے اس ملک سے خرچ کر لیے. یہ جس طرح سے کریڈٹ کارڈ تم لوگوں کے پاس ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سے کہ آپ دکانوں سے خریدتے پھرتے ہیں, تو اسی طرح سے آپ مختلف ملکوں سے اس کارڈ کے ذریعے خریدتے پھرتے ہیں. نہ آپ نے کبھی پیسہ دیکھا, نہ انہوں نے کبھی پیسہ دیکھا, تو یہ منہ بولے پیسے وہاں پر چلتے ہیں. تو اب اگر آپ کو سگا رشتے دار مل جائے سونا اور چاندی, تو یہ منہ بولے رشتے دار اور پھر ان کے برادری والے تو بہت دور کا تعلق ہو گیا, تو ان کو تو سب کو آپ نے نکال دیا. تو اس لیے IMF کے فارم پر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم آپ کی مدد تب کریں گے جب آپ اس بات کا ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آپ کبھی سونے اور چاندی میں تجارت نہیں کریں گے. I repeat, IMF کی گارنٹی آپ کو تب ملے گی جب آپ اس بات کا اقرار ہمارے ساتھ کریں کہ آپ کبھی سونے اور چاندی میں تجارت نہیں کریں. اب اس پر جو لوگ اسلامیات, بلکہ اسلامیات بھی کیا, میری تو اس موضوعات پر یہودیوں سے بات ہوئی ہے, اور دوسرے کرسچن سے بات ہوئی, بڑے بڑے بینکرز سے بات ہوئی, قادیانیوں سے بات ہوئی. ہمارے سویڈن میں ایک بہت شریف انسان, وہ بینک میں کام کرتے ہیں, کبھی موقع ملا تو میں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ ذاتی طور پر مجھ پر ان کا بہت احسان, کیونکہ حساب کتاب کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری امی جب مجھے کہا کرتی تھی کہ ذرا میرے ساتھ بیٹھ کر حساب لگا دے کہ میں نے کتنے پیسے, تو میں کہتا امی مجھے نہیں کہے, میں حساب نہیں سن سکتا. تو میں اتنا دور بھاگنے والا, لیکن جب پاکستان نے ایٹامک بلاسٹ کیا تو اس کے لیے ہم وطنوں نے کچھ جستجو کی, تو وہاں میرا ایک تصور تھا کہ پاکستان کے زر مبادلہ میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک میرا معصوم گناہ تھا, اللہ مجھے معاف کرے, کہ انسان سے کبھی نادانستگی میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن اسی طرح سے نادانستگیوں میں کچھ نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے نہ جانتے ہوئے میں نے ایک پاکستان کے وزیر اعظم کی جان بچائی, ان کے قتل کا منصوبہ چل رہا تھا, اور میرا اس میں اتنا کی رول سامنے آیا نہ جانتے ہوئے. بہرحال اللہ مسبب الاسباب ہے, تو اس نے ان کی زندگی بچانی تھی, مجھے استعمال کر لیا. اسی طرح سے یہ پاکستان میں جو بانڈز ہیں, میرے مظلوم ذہن میں اس کا تصور آیا, اور ہمارے قادیانی جن کے ساتھ میری کوئی اسلام دعا تک بھی نہیں تھی, عموماً اپنے کسی جلسے میں انہیں دیکھ لیا, لیکن اتنا معلوم تھا کہ یہاں وہ رہتے ہیں اور ان کا تعلق بینک سے ہے. تو جب پاکستان میں یہ بم بلاسٹ ہوا اور ساری دنیا کی طرف سے پابندیاں عائد کر دی گئیں, تو پاکستان کے لیے زر مبادلہ کے لیے میں نے ان کو رات کے وقت فون
کیا، اپنا تعارف کرایا، انتہائی ہمبل طریقے سے اس شخص نے ایک ایسے انسان کو اور اتنی توجہ دے کر، اتنا وقت دے کر اور اتنے صبر کے ساتھ اس نے میرا پورا آئیڈیا سنا اور اس کو ریپیئر کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، جیسے امریکہ میں جنک بانڈ ہوتے ہیں، اس طرح سے پاکستان میں ہم ایک ایسے بانڈز بنوائیں جو صرف پاکستانی خریدیں، تو باہر سے اگر ہم پاکستان کے وہ بانڈز خرید لیں تو پاکستان کو کتنا ضرب مبادلہ مل سکتا ہے۔ ان کا بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو کس طرح سے قانونی بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس شریف انسان نے مجھ جیسے زیرو ان میتھ، اس کو وہ سسٹم اتنی آسانی اور اتنی، وہ صرف اپنی بینکنگ ہی نہیں جانتا، وہ سمجھانا بھی جانتا ہے، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں اور یہ بات بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے سمجھانے کا اتنا خوبصورت، اتنا آسان اور اتنا بہترین طریقہ اور اتنے صبر کے ساتھ انہوں نے تمام میرے لیٹس سے بےہودہ اور ایڈیوٹک سوالوں کے جواب بھی دیے، کیونکہ پبلک میں جانے سے پہلے میں ہر قسم کے سوال کے جواب کے لیے تیار ہونا چاہتا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، اگر کوئی یہ بات ہو تو کیسے ہو سکتی ہے، اگر یہ نقطہ نکل آئے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں۔ اور وہ آدمی تحمل کے ساتھ اس نے مجھے ایک ایک چیز بتائی، سمجھائی، سکھائی۔ دوسرے دن میں نے جلسے میں اس کا اعلان کیا، پاکستان ایمبیسی کے فینانس سیکرٹری وہاں پر موجود تھے، نوٹس لے رہے تھے، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد میں یہاں آئیڈیا بتا رہا تھا، شوکت عزیز صاحب نے اعلان کر دیا اور وہ تارکین وطن پاکستانیوں کے بجائے پتہ نہیں کس کس کو میرا ملک بیچنے لگے۔ تو یہ ایک غیر ارادی طور پر مجھ سے گناہ سرزد ہوا، اللہ مجھے معاف کر۔ اگر اس آئیڈیا پر کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تو میں ان سے یقیناً یہ شرائط لے کر اٹھتا کہ آپ اس کو صرف پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے رکھیں گے، ان پر کبھی کسی شخص کو جو پاکستانی نہ ہو وہ اس کا حقدار اور مجاز نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف پاکستانیوں کا حق ہے۔ بہرحال اِنَّ کلمۃ اللہ تفتح عمل شیطان، اس اگر مگر اور لیکن میں شیطان مزمر، کبھی کوئی ایسی حکومت ضرور آئے گی جو یہ تمام بانڈز غیر ملکیوں سے یا تو خرید لے گی یا پھر قلعدم قرار دے کر ان کی قیمتیں واپس، مجھے یقین ہے۔ بیک ٹو آور سبجیکٹ۔ تو IMF کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم سونے اور چاندی میں کاروبار نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک شرعی اور اسلامی نقطہ بھی بتا دیں، جس طرح سے سود لینا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، سودی کاروبار اسلامیات، اسی طرح سے سونے اور چاندی میں کاروبار کرنے کا انکار قرآن کی کھلی خلاف ورزی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں غالباً 19 مرتبہ درہم اور دینار کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بارہا درہم اور دینار کا نام موجود، یہاں تک کہ آپ نے انہیں، اور قرآن پاک میں بھی ہے، ابو درہم اور ابو دینار، اور یہ حدیث میں بھی موجود۔ تو درہم سونا، دینار چاندی، تو ایک سونے کا سکہ تھا اور ایک چاندی کا تھا۔ تو سونے اور چاندی میں تجارت کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دی گئی، تو اس پر باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ وہ شخص جو جانتے بوجھتے اس قانون الہی کو اس کے نیچے اگر سائن کرتا ہے تو اس کے لیے کافر کا فتویٰ ہے۔ تو پاکستان کے وزیر صاحب اس کے نیچے سائن کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنی اگنورنس کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں یا مجبور۔ اور 3 فاقوں کے بعد تو خیر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کے پیٹ تو کروڑوں اور اربوں روپوں سے نہیں بھرے، تو شاید ان کا یہ عذر کام آ جائے کہ جی ہمارے پیٹ نہیں بھرتا تھا اتنے پیسے سے، تو ہم مالی طور پر بھوکے تھے، فاقہ کش تھے، واللہ عالم السب۔ بہرحال اصل علم اللہ کو ہے۔ تو اب اتنی تفصیل میں جانے کے بعد اگر اب میں واپس سمرائز کروں اس بات کو عابد شیر علی صاحب کے اس بیان پر، تو شاید میں بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ معیشت اگر آپ کی اپنے ہاتھ میں ہو، تجارت آپ کی اگر اپنے ہاتھ میں ہو، مال کے بدلے مال اور روڈ ٹیکس اور اس کوریڈور سے گزرنے والے جو آپ کو دیں گے 1.5 سے 2 ارب ڈالر روزانہ کی آمدنی، تو جیسے میں نے کہا کہ میں حیران ہوا عابد شیر علی صاحب علم سے، ان کی فورسائٹ سے، کہ وہ یہ بات سمجھ گئے کہ اگر پاکستان کو اسلامی ریاست بننا ہے تو آپ کی معیشت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ IMF کے پیسے اس کے منہ پہ مار کر، ورلڈ بینک کے پیسے ان کے منہ پہ مار کر، اپنے آپ کو ان تمام معاہدوں سے آزاد کر پھر آپ پر بظاہر پابندیاں نہیں ہوں گی، لیکن ایک نظام جو دوسرے نظاموں کے ٹکراؤ میں آئے گا اس کے طور پر مخالفت ہوگی صرف، لیکن آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا اور آپ اگر اپنے ملک میں انڈسٹری کو فروغ دیں گے، دوائیاں آپ کے ہاں خود بنتی ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ان بارگوز میں وہ غذا، میڈیسن اور انرجی ریسورسز، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ناکے بندی کو کامیاب کرتی۔ اگر
آپ انرجی میں خود کفیل ہو جائیں، میڈیسن میں خود کفیل ہو جائیں اور خوراک میں خود کفیل ہو جائیں تو 1000 سال کوئی آپ کا گھیرا کیے رکھے، ناکہ بندی کیے رکھے، گھیراؤ کیے رکھے، آپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اگر ہماری آنے والی حکومتیں یہ ویژن رکھتی ہیں یا یہ ویژن رکھیں کہ پاکستان میں کم سے کم ان 3 چیزوں میں خود کفیل ہو جائیں تو آپ کوئی بھی نظام رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں صرف شریعہ نہیں بلکہ آپ اپنے صدر کو، اپنے وزیر اعظم کو خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اکنامک طور پر اتنے مضبوط ہوں کہ آپ ارد گرد کے ملکوں کی، ضرورت مند ملکوں کی مالی امداد کریں، انٹرنیشنل فورمز پر ایک خود مختار مملکت کی حیثیت سے جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز کے وکیل بنے، تو دنیا میں آپ کی نیک نامی بھی ہوگی، آپ کی دوستیاں اور آپ کے اتحاد بھی بڑھیں۔ اور یہ سب آپ اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے ہاتھ میں کشکول نہ، آپ دینے والے ہوں، لینے والے نہیں۔ اللہ پاکستان کو وہ سنہرے دن جلد سے جلد دکھائے۔ تو یہ تھی میرے ذہن میں 3 اشعار کی تشریح۔ پہلے اپنی ذات سے تم باہر نکل آنا، پھر جتنا چاہو اپنا قد بڑھا لینا۔ معیشت، ورک پاور، یہ تہذیب ہم نے پرندوں سے سیکھی ہے، کسب کمان۔ یہ تہذیب ہم نے پرندوں سے سیکھی ہے، صبح کو گھر سے نکلنا، شام کو آ جانا۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عابد شیر علی صاحب کی اس بات کو صرف اس لیے رد کر دیا کہ وہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، تم ادھو کی ہر بات کو الٹ جانو، وہ دن کو کہے دن تو تم رات جانو۔ خدا را ایسا نہ کیجیے، حق اور سچ کہیں سے بھی اسے ایکسپٹ کیجیے کیونکہ اسی میں انفرادی اور قومی بقا ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو ہمیشہ حق، سچ اور انصاف کی توفیق رکھے۔ ملتے ہیں تھوڑی بریک کے بعد۔ السلام علیکم۔